السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شگفتہ بلوچ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل میرا جہان۔ ناظرین، سینئر صحافی ایاز امیر کی بہو سارہ انعام قتل کیس کے حوالے سے نئی اپڈیٹ کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ آج اسلام آباد پریس کلب میں سارہ کی فیملی نے ایک میڈیا ٹاک کی ہے، میڈیا سے گفتگو کی ہے، جس میں انہوں نے سارہ کے حوالے سے اس کی یادوں کو تازہ کیا ہے۔ سارہ کی کیا نیچر تھی، سارہ کن خصوصیات کی حامل تھی، اس کی پسند ناپسند کیا تھی، اس کا تعلیمی کیریئر کیا تھا، وہ لوگوں کے ساتھ کیسے ملا کرتی تھی، کون کون سے اچھے کام کرنا اس کا شیوا تھا، فیملی کے ساتھ اس کے کیسے تعلقات تھے، رشتہ داروں کے ساتھ اس کے کیسے تعلقات تھے، بہن بھائیوں کے ساتھ اس کا کیسا پیار تھا، والدین کی کتنی عزت کیا کرتی تھی، یہ سب آج کی جو ہے وہ میڈیا ٹاک میں عوام کے سامنے یہ سب باتیں لائی گئیں۔ ناظرین، اس میڈیا ٹاک میں سب نے ہی اہم گفتگو کی، سب نے سارہ کی اچھی یادوں کو اس کی اچھی یادیں جو ہیں وہ شیئر کی، ان یادوں کو تازہ کیا، لیکن ان تمام افراد میں سے جو سب سے اہم گفتگو تھی وہ تھی سارہ کے والد انعام اللہ صاحب کی۔ انعام صاحب نے اپنی بیٹی کا ذکر کیا، بہت اچھے انداز میں کیا، لیکن ان یادوں میں ایک گلہ بھی وہ کر گئے، اور شاید یہی وہ گلہ تھا، یہی وہ غلطی تھی جو سارہ سے ہوئی اور آخر اس کی جان لینے کا سبب بنی۔ جی ناظرین، انعام اللہ صاحب نے اپنی میڈیا ٹاک میں اپنی بیٹی کو بہت پیارے الفاظ میں یاد کیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک اہم انکشاف کیا، اور انہوں نے بتایا کہ انہوں نے اپنی بیٹی کو رخصتی سے پہلے پاکستان کا سفر کرنے سے منع کیا تھا، شاہنواز سے ملنے سے منع کیا تھا، لیکن ان کا کہنا ہے کہ آج کل کے بچے ماں باپ کی کہاں سنتے ہیں۔ جی، انعام اللہ صاحب نے سارہ انعام کو پاکستان جانے سے کیوں منع کیا تھا اور رخصتی سے قبل شاہنواز امیر سے ملنے سے کیوں منع کیا تھا، اس کے حوالے سے ہم آپ کو تھوڑا آگے جا کر بتائیں گے۔ پہلے ہم بتاتے ہیں کہ سارہ انعام کے والد نے اپنی بیٹی کو کن الفاظ میں یاد کیا۔ انہوں نے اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہوئے کہا کہ میڈیا کے حوالے سے کہا کہ میری آواز بننے کا شکریہ، توقع رکھتا ہوں کہ آپ میرا آخر تک ساتھ دیں گے۔ اس دنیا میں جب تک کوشش نہ کی جائے کچھ حاصل نہیں ہو سکتا۔ میں بھی انصاف ملنے تک اپنی جدوجہد جاری رکھوں گا اور سارہ کے لیے انصاف مانگتا رہوں گا۔ انہوں نے اپنی فیملی کے حوالے سے میڈیا کو بتایا کہ ان کے 4 بچے ہیں اور سارہ انعام ان میں سب سے چھوٹی تھی اور سب سے لاڈلی تھی۔ پھر انہوں نے سارہ انعام کے تعلیمی کیریئر کے بارے میں بتایا کہ سارہ بہت بریلینٹ اسٹوڈنٹ تھی، ہر کلاس میں ٹاپ کیا کرتی تھی، اور انہوں نے کہا کہ سارہ انعام نے اسلام آباد سے او لیول کا امتحان پاس کیا، پھر وہ کینیڈا آ گئی اور کینیڈا سے اس نے او ایس سی کیا اور اس میں اس نے ٹاپ کیا اور اسکالرشپ حاصل کیا۔ پھر کینیڈا سے اس نے بی اے اور ایم اے اکنامکس پاس کیا اور پھر کچھ عرصہ کینیڈا میں ملازمت کی، اور پھر وہ پاکستان آئی اور پاکستان میں یو بی ایل اور یو ایس ایڈ کے ساتھ 2 سال پاکستان میں کام کیا، اور پھر ابوظہبی چلی گئی جہاں اس نے 5 سال سرکاری ملازمت کی۔ اس دوران میں اس کو بلاتا رہتا تھا، میں اس سے ملتا رہتا تھا، اور اس زمانے میں اس کے بہت اچھے رشتے آئے، اس کو شادی کے لیے کہا گیا، لیکن وہ اپنا کیریئر بنا رہی تھی، اس لیے اس وقت وہ شادی کے لیے آمادہ نہ ہوئی، لیکن اب وہ اس نے اپنی مرضی سے اپنا نکاح کیا، اپنا گھر بسایا، اور وہ اب ایک میرڈ لائف گزارنا چاہتی تھی۔ انہوں نے بتایا کہ سارہ انعام کا 18 جولائی کو نکاح ہوا۔ اس نکاح کے حوالے سے اس نے ہمیں اعتماد میں نہیں لیا، لیکن نکاح کے 2 روز بعد سارہ انعام نے اپنے نکاح کے بارے میں اپنی والدہ کو، مجھے اور بھائیوں کو اعتماد میں لیا اور نکاح کے بارے میں بتایا کہ اس نے پاکستان میں اس طرح ایاز امیر صاحب ہیں، نامور صحافی ہیں، پولیٹیشین ہیں، اور ایک اچھی فیملی ہے، چکوال کا ایک معزز خاندان ہے، اس کے بیٹے کے ساتھ، ایاز امیر صاحب کے بیٹے کے ساتھ انہوں نے نکاح کر لیا ہے، اور آپ اس حوالے سے بالکل بے فکر رہیں۔ تو نکاح کی بات سن کر تھوڑا سا دکھ تو ہوا، لیکن سارہ انعام نے جب ایاز امیر فیملی کی اچھائیاں بتائیں، ان کی خصوصیات بتائیں، تو تھوڑا سا دل مطمئن ہو گیا، لیکن ان کا کہنا تھا
کہ نکاح کے بعد جیسے ہی مجھے پتہ چلا کہ سارہ انعام نے جو ہے وہ پاکستان میں نکاح کر لیا ہے، تو میں فوری طور پر امریکہ سے 2 ہفتوں کے لیے ابوظہبی اپنی بیٹی کے پاس آ گیا، اور میں 2 ہفتہ اپنی بیٹی کے پاس رہا۔ مجھے اپنی بیٹی بہت خوش نظر آئی، وہ ان دنوں بہت خوش تھی۔ فون پر اس کی میں دیکھتا تھا کہ وہ فون پر شاہنواز سے بات کیا کرتی تھی اور خوش رہتی تھی۔ تو میں نے اپنی بیٹی سے اس دوران پوچھا کہ کیا شاہنواز کبھی پاکستان آیا ہے، پاکستان سے ابوظہبی اس سے ملنے کے لیے آیا ہے؟ تو سارہ نے بتایا کہ نہیں، وہ اس سے ملنے کے لیے کبھی ابوظہبی نہیں آیا پاکستان سے۔ تو ان کے والد کا کہنا ہے تب میں نے اپنی بیٹی کو یہ ہدایت کی اور اسے کہا کہ جب تک آپ کی چیزیں فائنل نہیں ہو جاتی، جب تک آپ کی رخصتی نہیں ہو جاتی، اس وقت تک آپ بھی پاکستان مت جانا اور شاہنواز سے مت ملنا۔ لیکن انعام صاحب کا کہنا تھا کہ بچے جب بڑے ہو جاتے ہیں، جب انڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں، تو پھر وہ ماں باپ کی کہاں سنتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ سارہ نے نکاح کے بعد شاہنواز سے میری فون پر بات کروائی تھی، میری 2 بار شاہنواز سے فون پر بات ہوئی، بہت ہی ہمبل طریقے سے اس نے مجھ سے بات کی، اور اس کو بات کرنے کی ایک خاص ملکہ حاصل تھی۔ وہ ایسی گفتگو کرتا تھا کہ اپنی میٹھی باتوں کے سحر سے اگلے بندے کو گھیر لیتا تھا، اور اسی طرح شاہنواز نے میری بیٹی کو ورغلا کر شادی کی۔ ان کا کہنا تھا کہ میرے ساتھ جتنی دفعہ بھی شاہنواز کی بات ہوئی ہے، 2 بار ان کی بات ہوئی ہے، اس دوران وہ بہت اچھے طریقے سے مجھ سے بات کرتا تھا، اور اس نے مجھے اپنی کچھ محرومیوں کے بارے میں بھی بتایا اور کہا کہ اسے اپنے بچپن میں باپ کا زیادہ پیار نہیں ملا، تو وہ ان کو ایک بیٹے کی طرح پیار کرے گا اور ان کا تیسرا بیٹا بن کر ان کو دکھائے گا۔ ان کا کہنا ہے کہ 21 اکتوبر کو انعام صاحب نے بتایا کہ 21 اکتوبر 2022 کو پاکستان میں ان کے بھتیجے کی شادی تھی، اور ہم نے پلان کر رکھا تھا کہ اس شادی کے بعد ہم سارہ کی رخصتی کریں گے، اور سارہ کی والدہ سے بھی اس حوالے سے بات ہوئی تھی، اور ہم نے طے کر رکھا تھا کہ 40-50 بندوں کا ایک فنکشن کریں گے جس میں ہم باعزت طریقے سے اپنی بیٹی کی رخصتی کر دیں گے۔ ان کا کہنا ہے کہ نکاح کے بعد جیسے ہی میڈیا ٹاک میں انعام صاحب نے بتایا کہ نکاح کے بعد جب سارہ نے اپنے نکاح کے حوالے سے ہمیں 2 دن بعد بتایا تو ہمیں تھوڑا عجیب سا لگا، لیکن چونکہ فیصلہ ہو چکا تھا تو ہم چاہتے تھے کہ ہمیں یہ بھی پتہ تھا کہ سارہ پڑھی لکھی ہے اور سمجھدار بچی ہے، وہ کوئی غلط فیصلہ نہیں کر سکتی، لیکن دل کو ایک کھٹکا سا ہوتا ہے، لہٰذا ہم نے اپنے طور پر جتنا ہم سے ہو سکا ہم نے پاکستان میں شاہنواز کے بارے میں پتہ کروایا۔ وہ کہتے ہیں اسے ہماری بدقسمتی کہیے کہ ہم نے جتنی معلومات شاہنواز کے بارے میں اکٹھی کی اس میں ہمیں کوئی بھی نیگیٹو بات سننے کو نہیں ملی، جتنا معلوم ہوا سب اچھے کی رپورٹ ملی۔ ان کا کہنا ہے اس موقع پر وہ اپنی بیٹی کی یادوں کو تازہ کرتے ہوئے، اپنی بیٹی کو یاد کرتے ہوئے آبدیدہ ہو گئے، اور انہوں نے کہا کہ میں ایک وقت تھا میں اپنی بیٹی کے شاندار تعلیمی سرٹیفکیٹ دیکھا کرتا تھا، آج میرے ہاتھ میں میری بیٹی کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ ہے۔ انہوں نے کہا کہ قتل کے وقت فارم ہاؤس میں صرف 3 لوگ موجود تھے، ایک شاہنواز، ایک اس کی والدہ اور تیسری میری بیٹی۔ رات کو صرف فارم ہاؤس میں یہ 3 لوگ تھے۔ صبح اس فارم ہاؤس سے میری بیٹی کی لاش ملی۔ میڈیا کے دوستوں سے درخواست ہے کہ انصاف ملنے تک اس کیس کی کوریج کریں۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہم کسی بے گناہ کو اس کیس میں شامل نہیں کرنا چاہتے، جو قصوروار ہے اس کو اس کی سزا ملنی چاہیے۔ ناظرین، اس موقع پر سارہ کے کچھ دوستوں نے، ان کے کچھ فیملی ممبرز نے، سارہ کے بھائیوں نے میڈیا سے گفتگو کی اور اپنی بہن کی یادوں کو تازہ کیا۔ سارہ کے پھوپھا نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ان کی بھتیجی جو تھی وہ بہت انٹلیکچوئل تھی، سارہ بہت انٹلیکچوئل لڑکی تھی، اس سے جب بھی ڈسکشن ہوتی تھی وہ بہت انٹلیکچوئل ڈسکشن ہوتی تھی، اور ایسی انٹلیکچوئل بچی کا، ایسی ٹیلنٹڈ بچی کا، ایسی ہمبل بچی کی ڈیتھ جو ہے وہ
پاکستان کا نقصان ہے، اس ملک کا نقصان ہے کہ ایک باصلاحیت لڑکی سے پاکستان محروم ہو گیا ہے۔ اور اس موقع پر سارا کی جو پھپھی تھی وہ سارا کو یاد کرتے ہوئے آپ دیدہ ہو گئی۔ انہوں نے کہا کہ زندگی میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ سارا پاکستان آئی ہو اور اس نے ہمیں نہ بتایا ہو۔ وہ لازمی جب بھی آتی تھی لازمی ہم سے ملا کرتی تھی، لازمی اپنے بارے میں انفارم کرتی تھی، اور یہ اس کی زندگی میں پہلی مرتبہ ہوا تھا کہ وہ پاکستان آئی تھی اور اس نے ہمیں انفارم نہیں کیا تھا۔ کاش وہ پاکستان آنے کے بعد ہمیں انفارم کر دیتی تو شاید یہ واقعہ نہ ہوا ہوتا، شاید ہم اس کی زندگی بچا لیتے۔ جی ناظرین، یہ تھیں وہ یادیں جو سارا کی فیملی نے سارا کو یاد کرتے ہوئے میڈیا کے سامنے کہیں۔ بس انسان چلا جاتا ہے، اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے اور اس کی صرف یادیں رہ جاتی ہیں۔ بہرحال ہم نے پوری امید ہے، سارا کی فیملی کی بھی یہی امید ہے کہ پاکستان کی عدالتیں ان کے ساتھ انصاف کریں گی، سارا انعام کا قاتل عبرتناک سزا کا حقدار ٹھہرے گا اور سارا کا جو ناحق قتل ہوا ہے اس کا سارا کو اور اس کی فیملی کو ضرور انصاف ملے گا۔ اس کے ساتھ ہی شگفتہ بلوچ کو اجازت دیجیے۔ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور میرا چینل لازمی سبسکرائب کیجیے۔